الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما السائل فلا تنہر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں زبان عطا فرمائے اور بولنے کی قوت عطا فرمائے، لیکن ہم پہ احسان نہیں جتلایا. رب کائنات نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا. رب کائنات نے ہمیں کان عطا فرمائے اور قوت سماعت سننے کی طاقت عطا فرمائی، لیکن احسان نہیں جتایا. ہاتھ دے کے قوت لمس پکڑنے کی قوت عطا فرمائی، احسان نہ جتلایا. پاؤں دے کے چلنے کی قوت عطا فرمائی، احسان نہ جتایا. صحت و تندرستی عطا فرمائی، احسان نہ جتلایا. والدین دے کے ان کی شفقت عطا فرمائی، احسان نہ جتلایا. اولاد دے کے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائی، لیکن احسان نہ جتلایا. صبح و شام کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں عطا فرمائی، احسان نہ جتلایا. لیکن ایک نعمت ایسی عطا فرمائی کہ جب اس کی باری آئی تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق رب کائنات نے تم پہ احسان عظیم فرما دیا کہ اس میں اپنا رسول مبعوث فرما دیا. اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ پہلے اتنی نعمتیں دیں، کوئی احسان نہ جتایا، لیکن جب نبی کی باری آئی تو کہا کہ تم پہ احسان عظیم فرمایا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جس طرح باقی نعمتیں ہیں ان کے ملنے پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ان پہ رب کا احسان نہیں ہے. لیکن یہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جانا رب کائنات کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ رب خود احسان پر جتلا رہا ہے تاکہ ہم اس احسان کا اللہ کا شکر ادا کر سکیں. آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اسی احسان کے لیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اے رب کائنات تو نے ہم پہ فضل و احسان فرمایا
کہ تو نے ہمیں اپنا پیارا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ اور آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی ذات ہے کہ آپ کی زندگی کے کسی پہلو کو بھی لے لیا جائے تو ہم اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کسی انسان کی بس کی بات نہیں کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک خصلت کو بھی بیان کر سکے۔ ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ختم نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو، اس پہ میں گفتگو کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، جو آیہ مقدسہ میں نے موضوع سخن بھی بنایا ہے، کہ اما السائل فلا تنہر۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، اے پیارے حبیب آپ کے پاس کوئی مانگتا آ جائے تو آپ اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ اما السائل، کوئی سوالی آ جائے، فلا تنہر، اسے جھڑکنا نہیں بلکہ عطا فرمانا۔ اب اس آیہ مقدسہ میں آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رب نے پیارے حبیب کو کتنا اختیار عطا فرمایا، کہ اللہ نے کہا کہ آپ پیارے حبیب تجھ سے جو بھی کوئی آ کے مانگے، کوئی شرط نہیں کہ یہ دنیا کی چیز مانگے گا، صحت مانگے گا، کوئی دولت مانگے گا، نہیں، کوئی شرط نہیں، جو کوئی بھی مانگے، مانگنے والے کا منہ ہوگا تیرا تو نے اس کو دے دینا۔ تو یہ اختیار مصطفیٰ ہے، وگرنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو محدود رکھتا لیکن سوال کرنے کو لامحدود کہہ دیتا کہ جو بھی آئے جو مانگے۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ مانگنے والا کوئی ایسی چیز مانگے جو نبی کے اختیار میں نہ ہونا دے سکے، نہیں۔ رب نے کہا اما السائل فلا تنہر، اے پیارے تجھ سے جو بھی کوئی مانگے گا تو نے اسے عطا فرمایا۔ اسی لیے تو کہا نا کہ اللہ موتی، کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اور آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کو تقسیم کروں گا۔ اب اسی موضوع پہ میں دو چار باتیں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اختیار ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگا جائے تو آپ عطا فرما دیتے ہیں۔ علامہ اقبال عاشق رسول تھے، ولی تھے۔ جب وہ پڑھنے کے لیے یہاں انگلینڈ میں آتے ہیں تو ایک مرتبہ ان کی چند عیسائیوں کے ساتھ، پادریوں کے ساتھ بحث ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ عیسائیوں میں، کرسچنز میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا حاتم طائی۔ حاتم طائی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت سخی تھا، دینے والا تھا، جو بھی اس کے پاس آتا، جتنا بھی کوئی سوال کرتا، حاتم طائی اس کو دے دیتا تھا۔ اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اپنا ایک محل بنایا تھا، ایک گھر بنایا تھا، اور اس گھر کے اس نے 12 دروازے رکھے تھے، اور اس کا اعلان تھا کہ جو بندہ بھی آئے، ایک دروازے سے آئے آ کر مانگے، پھر وہی سوالی دوسرے دروازے سے آئے پھر مانگے، تیسرے سے آ جائے پھر مانگے۔ حاتم طائی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے ابھی میں نے پچھلے دروازے سے دیا ہے تو اب میں کیوں دوں، نہیں، بلکہ پھر دیتا تھا، جو مانگتا دیتا تھا۔ تو عیسائیوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ عیسائیوں میں تو ایسا شخص حاتم طائی گزرا ہے جو اتنا سخی تھا کہ اپنے گھر کے 12 دروازے رکھ کے لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے پاس 12 دروازوں میں سے بار بار آؤ، میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ تو تم اپنے نبی کی سخی کی باتیں کرتے ہو کہ تمہارا نبی بڑا سخی تھا، ہمیں تو ہسٹری میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ تمہارے نبی نے کوئی ایسا محل بنایا ہو اور اس کے اتنے دروازے رکھے ہو اور کہا ہو کہ آؤ میں مانگتے جاؤ، میں تمہیں دیتا جاؤں گا۔ لیکن علامہ اقبال عاشق رسول تھا، محمد کی محبت اپنے دل میں اجاگر رکھنے والا تھا، آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو ماننے والا تھا۔ علامہ نے خدا کی قسم ایسا جواب دیا کہ رہتی دنیا والوں کے لیے سب کو لاجواب کر دیا۔ علامہ نے کہا کہ ارے تمہارا حاتم طائی، اس کے پاس ایک سوالی آتا تھا،
ایک دروازے سے آ کے مانگتا تھا اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی تھی، اسے پھر دوسرے سے آنا پڑتا تھا، پھر تیسرے سے آنا پڑتا تھا، پھر بھی اس کی بھوک اور ضرورت ختم نہیں ہوتی تھی، اس کو چوتھے سے آنا پڑتا تھا، پھر پانچویں سے آنا پڑتا تھا، المختصر اسے 12 بار آ کر سوال کرنا پڑتا تھا، پھر جا کر اس کی بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی۔ لیکن میرے اور تمہارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ایک سوالی سوال کرتا تھا، میرے نبی اس کو اتنا عطا فرماتے تھے کہ پھر اسے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت کہ جو بھی آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے سوال کیا، میرے نبی نے منع نہیں کیا بلکہ عطا فرمایا، اور اتنا عطا فرمایا کہ پھر اسے مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب اگر احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو احادیث کی کتابوں میں ایک حدیث کا متن ہوتا ہے اور ایک حدیث کی سند ہوتی ہے، یعنی یہ حدیث کس صحابی نے آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمائی تھی۔ اب جو صحابی اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہے اس کو راوی کہتے ہیں۔ اب جتنی بھی احادیث اٹھا کے دیکھیں تو بخاری شریف اٹھائیں، مسلم شریف اٹھائیں، حدیث کی کتب اٹھائیں تو بے شمار حدیث ایسی آتی ہیں کہ جن کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یہ روایت فرمائی، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے بہت زیادہ حدیثیں بیان فرمائی ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا حافظہ بڑا کمزور تھا، یعنی کوئی چیز یاد کرتے بھول جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، چیز یاد کرتا ہوں بھول جاتی ہے، آپ کے فرامین یاد کرتا ہوں بھول جاتے ہیں، رات کو یاد کرتا ہوں صبح اٹھتا ہوں بالکل میرا دماغ خالی ہوتا ہے، یا رسول اللہ مجھے حافظہ چاہیے، مجھے ایسا حافظہ چاہیے کہ آپ کی زبان سے لفظ سنوں تو پھر مجھے زندگی میں بھول نہ پائے۔ اب دیکھیں مانگنے والا کیا مانگ رہا ہے؟ حافظہ مانگ رہا ہے، یاداشت مانگ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں رہتا۔ تو آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس حدیث اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والے ہیں، اما السائل فلا تنہر، پیارے حبیب تجھ سے کوئی بھی آئے جو مانگے تو انہیں عطا فرمانا ہے۔ اب آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کہا کہ اے ابو ہریرہ مجھ سے حافظہ مانگتے ہو اور یہ حافظہ ختم ہو جائے، یاداشت ختم ہو جائے تو کوئی دوائیاں کھائی جاتی ہیں، میں جو حکمت کی دکان لگائے تو نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال فرمایا سنا تو آپ نے اس طرح ہاتھ لہرایا، فضا میں ہاتھ لہرا کر کوئی چیز ہاتھ میں لیتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دامن میں جولی میں ڈال کر کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ ابسط ردا کا، اپنی اس چادر و جولی کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عاشق رسول تھے، وہ سوال نہیں کرنے والے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کیا دے رہے ہو، بلکہ حکم پہ عمل کرتے ہیں، اپنی جولی کو اپنے دامن کو سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ ابو ہریرہ جو حدیث یاد کرتے تھے یاد نہیں ہوتی تھی، آج کا دن ہوا کہ آج کے بعد جب بھی نبی کا فرمان سنتے تھے کبھی بھولتا ہی نہیں تھا۔ وہ ابو ہریرہ جس کا حافظہ کمزور تھا، ایک حدیث یاد نہیں کر سکتا تھا، جب دنیا سے جا رہے تھے 15,000 حدیث اپنی امت کو عطا فرمانے جا رہے۔ وہ ابو ہریرہ ابسط ردا کا، تو یہ ہے آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کہ اما السائل فلا تنہر، جو بھی کچھ تجھ سے مانگے تو نے اسے عطا کرنا ہے، اور کتنا عطا کرنا ہے؟ ایک بار اتنا عطا کرنا ہے کہ پھر اسے مانگنے کی ضرورت نہ رہے۔ جنگ ہو رہی ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں تیر لگ جاتا ہے، آنکھ نکل جاتی ہے، لٹک رہی ہے آپ کے چہرے پر، تکلیف ہو رہی ہے۔ صحابہ نے کہا یہ لٹکتی ہوئی آنکھ کو نکال دو، تکلیف ہو رہی ہے، کوئی پٹی باندھ دیتے ہیں۔ عرض کیا نہیں، جس نبی کی خاطر میں میدان جنگ میں آیا ہوں اس کے پاس جاؤں گا۔
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے حکم پہ میدان جنگ میں آیا تھا, جان جانی چلی جانی تھی, شہید ہو جاتا, لیکن آنکھ نکل گئی ہے, میرا حسن ختم ہو رہا ہے, یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے. اب دیکھیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کہ کوئی بھی سوالی کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. آپ کو حکم ہے اما سائلہ فلا تنہر, جھڑکنا نہیں, عطا کرنا. تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مانگا؟ آنکھ مانگی, وہ بھی نکلی ہوئی آنکھ مانگی. آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن اپنا اس کی آنکھ پہ لگایا, نکلی ہوئی آنکھ کو واپس اپنی جگہ پہ رکھا, اپنا دست شفقت فرمایا. وہ قتادہ جس کی آنکھ نکل چکی تھی وہ واپس ایسی ہو جاتی جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں. یہ عطا مصطفیٰ. اور علامہ کی وہ بات کہ ایسا عطا کیا کہ پھر سے مانگنے کی ضرورت نہ لگی, کہ وہ قتادہ کہ جو آنکھ پہلے اللہ کی طرف سے ملی تھی, وہ نارملی انسان کی آنکھ کی فطرت ہے کہ وہ اندھیرے میں نہیں دیکھتی ہے. ابھی لائٹیں بند کے ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا کہ سامنے کون بیٹھا ہے, لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آنکھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے رب نے واپس عطا فرمائی, اس آنکھ میں یہ خصوصیت آ گئی تھی کہ آپ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے تھے. اور پھر ایک اور بات کہ انسانی آنکھ ایک حد تک دیکھتی ہے, اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی ہے, لیکن حضرت قتادہ کی وہ آنکھ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے عطا ہوئی تھی, وہ آنکھ دور بھی ایسے ہی دیکھتی تھی جیسے نزدیک دیکھتی تھی. اور یہاں پہ ہی ختم نہیں ہو جاتا, بلکہ حضرت قتادہ کی ایسے حدیث میں اور ایسی روایات آتی ہیں کہ 7 نسلوں تک جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کی بھی وہ آنکھ اسی طرح اندھیرے میں بھی دیکھتی تھی, دور بھی دیکھتی تھی. اما سائلہ فلا تنہر, جو بھی آئے جو مانگے ہے حبیب تو نے اسے عطا فرمانا. کتنا عطا فرمانا ہے کہ اسے پھر مانگنے کی ضرورت نہ رہے. یہ ہے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات. آج کہتے ہیں نبی کا کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے. ارے جو دیتے ہیں اللہ کی دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں, لیکن رب کا حکم ہے کہ پیارے ساری کائنات بنا کے میں نے تیرے حوالے کر دیا, جو مانگے گا تو نے عطا فرما دے. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے. ہر صحابی جو تھا ان کی اپنی عادات ہوتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا اپنا انداز ہوتا تھا. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں. ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی ڈال کے دیا کرتے تھے. جب بھی دیکھتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی حاجت ہے, ضرورت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ربیہ وضو کا پانی لا کے پیش کرتے تھے. ایک رات, ٹھنڈی رات تھی, حضرت ربیہ کو خیال آیا کہ شاید اس سردی کی رات میں آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی حاجت ہو یا وضو کرنے کا ارادہ فرمائے, تو کیوں نہ میں پانی لے کر پہلے ہی دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں تاکہ آپ کو بلانا نہ پڑے. ساری رات حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا پانی لیے کھڑے رہتے ہیں. جب آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, دیکھا کون کھڑا ہے, ربیہ کھڑا ہے, وضو کا پانی لیے کھڑا ہے. آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آتی ہے, فرماتے ہیں ربیہ سل ربیہ, اے ربیہ مانگ آج کیا مانگتا ہے. جس طرح اللہ نے کہا نا کہ جو مانگے تو نے عطا فرمانا ہے, آج ربیہ کو حضور اختیار فرما رہے ہیں, ربیہ تو مانگ کیا مانگتا ہے. ارے مانگا بھی تو کیا, ایک قطرہ ہے چشمے تصرفا, سائل تیرے سوال پہ ہم رقصی کر گئے. ارے ربیہ نے کوئی دنیا کی دولت نہ مانگی, کوئی اور چیز نہ مانگی, بلکہ کیا مانگا, اسألک مرافقتک فی الجنہ, کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے آج اختیار دے رہے ہیں سوال کا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے جائیں, قیامت کا دن ہو, جنت میں جانے کی باری آئے, سارے آپ کے عاشق جنت میں چلے جائیں, تو یا رسول اللہ مجھے اپنا پڑوس نصیب فرمائے. اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ مجھے اپنا نیبر بنانا, پڑوسی بنانا جنت میں. اب دیکھیں سوال کیسا ہو رہا ہے, اور اختیار مصطفیٰ ہمیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, جنت کی تقسیم اللہ کا کام ہے. انسان کا ایمان کی حالت میں جانا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ کی نعمت ہے. لیکن حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سوال میں کتنے سوال پنہاں ہیں, کتنے سوال چھپے ہوئے ہیں. حضرت ربیہ کو پتہ تھا
کہ جب یہ میں نے پڑوس مانگ لیا تو مجھے ایمان کی حالت میں موت بھی مل جائے گی، مجھے جنت بھی مل جائے گی اور جنت میں پڑوس بھی مل جائے گا۔ اور ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگوں گا تو حضور کے اختیار میں ہے کہ آپ جسے چاہیں وہ عطا فرما سکتے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے سوال کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اختیار مصطفیٰ کہ جو آیا جو مانگا آپ نے اسے عطا کیا، اور کتنا عطا کیا کہ پھر اسے مانگنے کی ضرورت نہ رہی۔ تو ان چند باتوں کا مقصد یہ ہے کہ آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم